دے کر دکھائے، اسی سمندر کے اندر راستے بنا کر دکھائے۔ لیکن یہ قوم ایسی بے صبری قوم تھی، ہر بات پر موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض، ہر بات پر موسیٰ علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف پہنچانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، کبھی ایسا نہ کرنا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا۔ سب سے زیادہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ان کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے اسی وجہ سے کہ یہ امت وہ کام نہ کرے۔ اب کبھی اللہ توفیق دے، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم وہ سارا کچھ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر ہمیں یقین ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم میں تشریف فرما ہوتے تو ہم یہ سارا کچھ نہ کہتے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی ہم تو پھنسے ہوئے، ہم بھی تو یہ کہہ دیتے، ہم بھی تو یہ کہہ دیتے ہمارا فلانا فلانا مطالبہ پورا کروائے، ہم بھی ہماری عادتیں بھی تو وہی ہیں۔ اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ امتیازی انعامات کا معاملہ کیا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان لوگوں کی طرح تم نہ بننا۔ اس امت کو بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرنا جیسے یہ سب کے سب کرتے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا یا قومی لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم کب تک مجھے ستاؤ گے، کتنی تکلیفیں پہنچاؤ گے مجھے، حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، جاننے کے باوجود پھر تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آج ہم قرآن جاننے کے بعد قرآن کو اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے نہیں ہم بے دین، ہم حدیث سے غافل ہونے کی وجہ سے بے دین نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی کے فرمان کو پھر ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں اللہ کے احکامات کو پھر ہم نے اس کو ایک طرف کر کے رکھا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں رات کیسے گزرنی ہے پھر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ شادی کیسے ہونی چاہیے پھر بھی ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کاروبار کیسا ہونا چاہیے پھر بھی ہمارے اوپر دنیا کی محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ ہم رونتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ہم بہت کچھ جانتے ہیں، اور آج کا دور تو ایسا ہے کہ ہر آدمی کا گھر کتب خانہ ہے۔ کون بندہ ہے جس کے گھر میں بخاری شریف نہ ہو؟ آج ہم میں سے کون ہے جس کے گھر میں مسلم شریف نہ ہو؟ کیا کرنا ہے بخاری شریف رکھ کے اگر بخاری شریف ہمارے جسم کے اندر نہیں آئے گی؟ اگر قرآن میرے جسم کے اندر نہیں آئے گا، میری شکل سے قرآن کا پتہ نہیں چلے گا، میری صورت سے قرآن کا پتہ نہیں چلے گا، تو قرآن گھر میں ایک کیا 20 قرآن بھی رکھ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شادی کے اندر 1000 سنتیں توڑتے ہیں اور دلہن کے سر کے اوپر قرآن نیچے سے گزار دیں، کیا ہو گیا اس سے؟ وہ جنت میں چلی جائے گی وہ دلہن؟ جس دلہن نے اور جس ماں باپ نے 1000 سنتیں توڑی ہیں اور سب کو روند کر سارے دین کو پھر یہ شادی کی جا رہی ہے صرف قرآن اوپر رکھنے سے، وہ جنت میں چلی جائے گی؟ اللہ خوش ہو جائیں گے اتنی بات سے؟ برکت مل جائے گی اس کو؟ کہاں سے مل جائے گی؟ اگر اتنا ہی آسان ہوتا کیا ضرورت تھی رسول پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کے ہاتھوں پر گٹے کیوں پڑ گئے؟ کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کی بیویاں بیوہ کیوں ہو گئیں؟ یتیم کیوں ہو گئے بچے؟ ان کو پیٹ پر پتھر کیوں باندھنے پڑ گئے؟ اگر اتنا ہی تھا کہ سارا رات کو پی دن میں کر لی توبہ، جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی، رند کے رند بھی رہے، شرابی بھی ہوئے، جنت بھی مل گئی، ایسا دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ صحابہ والا دین نہیں ہے، یہ اللہ کے ماننے والوں کا دین نہیں ہے۔ اللہ پاک نے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے مسلمانوں وہ کام نہ کرنا جو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی، صرف موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ واپس جائیں، نمازیں کم کروا کے لائیں، 50 نمازیں فرض تھی، کسی نبی نے نہیں کہا کم کروائیں، اس لیے کہ کسی نبی کو اس کا واسطہ نہیں تھا۔ ہر نبی کے ماننے والوں نے یا 2 طبقے تھے، ماننے والوں نے پورا مانا، نہ ماننے والوں نے پورا انکار کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا تجربہ ہوا، صرف یہ ان کو بھگتنا پڑا۔ زبان سے کہتے ہیں ماننے والے ہیں اور دل سے نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں، اس لیے بار بار یا رسول اللہ واپس جائیں، 50 کی 45 ہو گئی نہیں پھر جائیں، 45 کی 40 ہو گئی نہیں پھر جائیں، 45 کی 35 ہو گئی نہیں پھر جائیں، 30 ہو گئی پھر جائیں، 25 ہو گئی پھر جائیں، 20 ہو گئی پھر جائیں، 5 ہو گئی پھر بھی کہا کہ پھر جائیں، واپس جائیں، 5 بھی نہیں پڑے گی آپ کی امت۔ اب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں میں جاؤں گا۔
بار بار بھیجنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے کہ وہ امت کو دیکھ چکے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، 7 جگہ ہیں، کبھی اللہ توفیق دے اس کو سامنے رکھیں، ان گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو، ہماری قبر ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو کہتے ہیں جی ہاں جی سن لیا بل ہمیں پتہ ہے جی ہم سن لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ نہیں سنا۔ اگر عمل ہی نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے سن کے؟ ہم نے سن لیا، لیکن جب سننے پر عمل ہی نہیں کیا تو کیا کرنا اس سننے کے بعد؟ اس علم کو کیا کرنا ہے جو علم ہمیں عمل پر نہ لے کر آئے؟ اس علم کو کیا کرنا ہے جس علم سے جنت نہ ملے؟ اس علم کو کیا کرنا ہے جو علم جہنم سے نہ بچائے؟ اس علم کو کیا کرنا ہے جو علم دنیا کی محبت کو دل سے نہ نکال دے؟ اس علم کو کیا کرنا ہے جس کے بعد اللہ کی محبت دلوں میں پیدا نہ ہو جائے، انسان کی زندگی نہ بدل جائے، اس کی سنتیں اس کی زندگی کے اندر نہ آ جائیں؟ علم تو وہ ہے کہ بندہ سنتا چلا جائے، عمل میں آتا چلا جائے، سنتا چلا جائے، عمل میں آتا چلا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جماعتوں کی جماعتیں، ٹولیوں کی ٹولیاں، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں کا تو کام ہے، جو آئے ان کو اٹھاؤ پھینکو جہنم کے اندر۔ جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں اور فرشتے ایک ایک کو پکڑ کر، ایک کو پیشانی، ایک ہاتھ سے پیشانی کے بال، دوسرے ہاتھ سے ٹانگیں پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ پھینکتے خزانہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو جہنم پر مقرر اور جو جنت پر مقرر، ان کا لقب ہے خزانہ۔ فرشتوں کو رحم آئے گا اور فرشتے پوچھیں گے اللہ کے بندو، اتنے سارے تم جہنم میں پہنچ رہے ہو، تمہارے پاس کسی نے آ کر بتایا نہیں تھا کہ تم ایسی زندگی گزارو؟ پتہ نہیں تھا تمہیں ان چیزوں کا؟ جہنم کی مصیبتیں تم نے سنی نہیں تھیں؟ جنت کی نعمتیں تمہارے سامنے نہیں تھیں؟ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تمہیں نہیں پتہ تھا ان چیزوں کا؟ اللہ راضی ہوتے ہیں تو کیا کچھ دیتے ہیں تم نہیں جانتے تھے ان چیزوں کو؟ الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے، بتانے والے نہیں آئے تھے، نبیوں کی تعلیمات نہیں آئی تھی؟ قالوا بلا، یہ سب کچھ آیا تھا، یہ سب کچھ جانتے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری سب کی حالت یہ ہے، سب کچھ جانتے ہیں، بے خبر نہیں ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اور آج تو ایسی بہتات ہے معلومات اور انفارمیشن کی کہ شاید کوئی بندہ کسی چیز سے نہ واقف ہو۔ کسی زمانے کے اندر تو خط لکھنے کے لیے دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا تھا، آج تو ڈگریوں والے ہر گھر کے اندر موجود ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا کرنا ہے جب عمل ہی نہیں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے، بتانے والے نہیں آئے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ کیا کریں جی، بس سنتے رہے، دوسرے کان سے نکالتے رہے، نہیں پرواہ کی۔ یہ سوچے ہی نہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں کس دیواروں کو سنایا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے۔ نہ سننے والے نے یہ سوچا، نہ کہنے والا بھی سوچا میں نے صرف زبان سے بک بک کرنی ہے، بس ختم۔ آج ہمارا علم یہاں تک کیا، کہنے والے کا علم زبان سے نیچے نہیں اترتا اور سننے والے کا کان سے نیچے نہیں اترتا۔ ہماری سب کی حالت یہ ہے، سوچنا ہے ہم سب نے۔ اور دوسری جگہ سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا